ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم دو الگ الگ چیلنجز پر بات کریں گے۔ ایک چیلنج وہ صوبے کو درپیش ہے، صوبے کے عوام کو درپیش ہے، صوبے کے باسیوں کو درپیش ہے۔ دوسرا چیلنج صوبائی حکومت کو درپیش ہے اور بالفاظ دیگر وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب کو درپیش ہے۔ اور ان دونوں چیلنجز سے نبٹنے کے لیے کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے، اس پر ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو صوبے کو درپیش چیلنجز ہیں۔ تو صوبے کو جو درپیش چیلنجز ہیں ان میں سب سے بڑا چیلنج وہ سیکیورٹی کا ہے، اور اسی طرح سیکیورٹی سے متعلق یا اس سے وابستہ جتنے بھی ایشوز ہیں اس حوالے سے سنجیدگی دکھانے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بڑا چیلنج افغان مہاجرین کی صورت میں بھی ہے اور ان کے خلاف اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں، تو ان پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن جو سیکیورٹی کا چیلنج ہے تو اس وقت خیبر پختونخوا اور بالخصوص خیبر پختونخوا کے جو جنوبی اضلاع ہے وہاں پر لوگوں کا جینا دوبارہ ہو گیا ہے۔ بلکہ ہم عام لوگوں کی کیا بات کریں گے، وہاں کے جو سیکیورٹی اہلکار ہیں، بالخصوص جو پولیس جوان ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے جو فورسز کے جوان ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ہم اگر بنو کی بات کریں تو بنو مسلسل دہشت گردی کے ضد میں ہے اور وہاں پر مسلسل دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ پولیس اسٹیشن محفوظ نہیں ہے، پولیس چوکی محفوظ نہیں ہے، پولیس اہلکار محفوظ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم لکی مروت کی بات کریں، پھر اسی طرح اگر ہم شمالی وزیرستان کی بات کریں، پھر اسی طرح ڈی خان اور ٹانگ کی اگر ہم بات کریں تو صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ اور ایسے حالات میں ان چیلنجز سے نبٹنے کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ ظاہر ہے اس میں جو بنیادی کردار ہے وہ صوبائی حکومت کا ہے۔ لیکن کیا یہ جو علاقے ہیں یا جو ان علاقوں کو درپیش چیلنجز ہیں یا ان کو جو مسئلہ ہے وہاں، کیا یہ صوبائی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے؟ اس پر سوچنا چاہیے۔ اور اگر ہم تمام تر صورتحال کا جائزہ لیں تو ہمیں جواب بدقسمتی سے نفی میں ملتا ہے کہ یہ صوبائی حکومت کے ترجیحات میں نہیں ہے کہ بنو، لکی مروت، ڈی خان، شمالی وزیرستان اور یا جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پر امن ہو، کیونکہ وہاں کی پولیس بھی اس وقت مجبور ہے، اور لکی مروت کے پولیس کے ایک قابل لحاظ حصے نے یہ عہد کیا ہے کہ وہ یہاں سے ٹرانسفر بھی نہیں ہوں گے اور وہ خود دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے اور ان کے خلاف میدان میں نکلیں گے۔ اسی طرح بنو کی بھی یہی صورتحال ہے۔ کیا صوبائی حکومت ان علاقوں کے پولیس جوانوں کو، وہاں کے پولیس اہلکاروں کو اسٹرینتھن کر رہی ہے؟ ان کو اسلحہ دیا جا رہا ہے، ان کو ایکوپمنٹس دیے جا رہے ہیں، ان کے لیے وہ جو مناسب انتظامات ہیں ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے؟ کیا اس حوالے سے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے؟ کیا اسی حوالے سے جو مرکزی یا وفاقی حکومت کی ذمہ داریاں ہیں، کیا صوبائی حکومت نے ان کے ساتھ کسی مناسب فورم پر یہ بات اٹھائی ہے یا اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میرے خیال میں ابھی تک کوئی ایسا اقدام ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ پھر اگر ہم جنوبی اضلاع سے نکل آئے اور ہم خیبر پختونخوا کے دیگر اضلاع کی طرف جائیں تو وہاں بھی صورتحال کوئی اطمینان بخش نہیں، اور اس سلسلے میں کچھ اقدامات اٹھائے بھی جا رہے ہیں، لیکن وہ اقدامات اس انداز میں نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں یہاں اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا جائے کہ امن و امان ہے اور اب یہاں صورتحال معمول کے مطابق ہے، اور جب امن و امان کا مسئلہ کنٹرول میں ہو تو وہاں پر پھر ترقی کا عمل شروع ہوتا ہے، پھر وہاں پر سرمایہ کاری آتی ہے، پھر وہاں پر لوگوں کو آپ دعوت دے سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں نہ خیبر پختونخوا کی حکومت، نہ خیبر پختونخوا کی جو کیبنٹ ہے یا وزیر اعلیٰ ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو دعوت دے کہ وہ یہاں پر آئے، اور نہ صوبائی حکومت اس حوالے سے کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہے، کیونکہ ان کی جو ترجیح ہے وہ یہی ہے کہ وہ اڈیالہ جیل کے سامنے جائے، وہاں پر احتجاج کرے، اور وہ احتجاج اس انداز میں ریکارڈ ہو کہ جو تحریک انصاف کے کارکن ہیں وہ ان سے مطمئن نظر آئے اور ان کی واہ واہ ہو سکے اور ان پر تنقید نہ ہو۔ اگرچہ اس چیلنج کا سامنا کرنے میں بھی
حکومت کو مشکلات درپیش ہے، لیکن بہرحال کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے عوامل کیا ہے یا اس کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے اس پر بات کرتے ہیں جب صوبائی حکومت کو درپیش چیلنجز پر ہم بات کریں گے۔ لیکن آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ خیبر پختونخوا میں افغان مہاجرین کے حوالے سے یکسوئی کے ساتھ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اور جو غیر قانونی مقیم افغان مہاجرین ہے تو ان کے حوالے سے اب صورتحال یہ ہے کہ جو تاجر یہاں پر ہے، جو افغان مہاجرین ہے اور غیر قانونی طور پر مقیم ہے، ان کے پاس کوئی یا تو ویزا بھی نہیں ہے اور PR کارڈ بھی نہیں ہے، تو ان کے خلاف اب کارروائی کی جا رہی ہے، اور تقریباً 45,000 سے زائد مہاجر جو یہاں پر کاروبار کر رہے ہیں، تاجر ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پشاور کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے وفاقی حکومت سے اجازت حاصل کر لی ہے، اور یہ تاجر جو ہیں یہ پشاور کے مختلف بازاروں میں، مارکیٹس میں وہاں پر کاروبار کر رہے ہیں اور وہاں پر مصروف ہیں۔ اس کے علاوہ جو یہاں پر ایسے غیر قانونی افغان مہاجرین ہیں جن کو جو کرائے کے مکانات میں رہائش پذیر ہیں، تو ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے، اور جن لوگوں نے ان کو مکانات دیے ہیں کرائے پر ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے ایک سروے کی گئی ہے جس میں تقریباً 1 لاکھ سے زائد پراپرٹی ڈیلرز اور 2 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ اس طرح کے لوگ ہیں جو جن کی جائیداد ہیں اور ان میں لوگ یہ مقیم ہیں، اور یا تو ان میں براہ راست لوگوں کو کرائے پر مکانات حاصل کر لیے ہیں، یا انہوں نے پراپرٹی ڈیلرز کے ذریعے مکانات حاصل کر لیے ہیں، اور یہ پشاور میں بھی ہے اور یہ خیبر پختونخوا کے دیگر اضلاع میں بھی ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ اب جو کرائم سٹریٹ میں ملوث افراد ہیں ان کے خلاف جو کارروائیاں کی جا رہی ہے، تو ان میں بھی افغان مہاجرین جو ہے ان کی تلبیس یا ان کے ملوث ہونے کی ثبوت بھی آ رہے ہیں، شواہد بھی آ رہے ہیں، اور ایک اور اہم جو کارروائی پچھلے دنوں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ افغان باشندوں کو پاکستان کے شناختی کارڈ جاری کیے جا رہے تھے، اور تقریباً 11 ایسے ملزم گرفتار کیے گئے ہیں جن کے ساتھ نادرا کے اہلکار بھی ملوث ہیں، اور یہ کارروائی پشاور ہی میں کی گئی ہے، اور ان افراد نے لوگوں سے یہ 12 لاکھ 13 لاکھ یا 15 لاکھ روپے لے کر ان کو جو فیملی ٹری ہے پاکستانیوں کی مختلف علاقوں، ان فیملی ٹریز میں ان افغانوں کو شامل کر کے ان کو شناختی کارڈ جاری کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے اور سیکیورٹی سے وابستہ ہے چونکہ، تو یہ کچھ اپڈیٹس اس حوالے سے ہیں۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں صوبائی حکومت یا وزیر اعلیٰ صاحب کو درپیش چیلنجز۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب کو اس وقت جو چیلنج درپیش ہے وہ تو یہ ہے کہ اپنی حکومت بچانا اور اپنی اکثریت صوبائی اسمبلی میں برقرار رکھنا، کیونکہ جو گزشتہ کچھ دنوں کے دوران ناراض ارکان، فارورڈ بلاک اور اس طرح کی جو باتیں ہوئی ہیں، تو یہ ایک بڑا چیلنج ان کے سامنے آ گیا ہے، کیونکہ صورتحال ایسی ہے کہ عام حالات میں یا نارمل سچویشن میں تو وہ ان کے پاس ایک گنجائش تھی کہ آرام کے ساتھ اس پر توجہ دے، لیکن چونکہ اس وقت انہیں بجٹ پاس کرنا بھی ایک مسئلہ درپیش ہے، تو بجٹ پاس کرنے کے لیے انہیں اپنے تمام اراکین صوبائی اسمبلی اور بالخصوص 72 سے زائد بلکہ 73 سے زائد اراکین صوبائی اسمبلی کی جو حمایت ہے وہ چاہیے، تاکہ بجٹ اس کو پاس کیا جا سکے۔ لیکن انہیں جو ایک اور چیلنج درپیش ہے وہ پارٹی کے اندر ہے، اور پارٹی کے اندر ایک تو ناراض ارکان کا چیلنج ہے، لیکن ایک اور چیلنج وہ یہ ہے کہ پارٹی کے کچھ لوگ جن میں ان کے مرکزی قائدین شامل ہیں وہ ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ اور شیخ وقاص اکرم کا جو بیان آیا ہے، انہوں نے بھی اپنا وزن، ظاہر ہے وہ پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں، انہوں نے اپنا وزن علی امین خان گڈھا پور کے پلڑے میں ڈال دیا ہے، اور اس حوالے سے سہیل افریدی نے بڑے سویپنگ ریمارکس دیے ہیں کہ وہ اعلی کار بن رہے ہیں۔ تو سہیل افریدی صاحب ایک جانب کسی کو جرنیل کا لقب دے رہے ہیں، اور اب ایک اور رہنما کو اعلی کار قرار دے دیا گیا ہے، تو یہ ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سہیل افریدی صاحب اس چیلنج سے کس طرح نپٹتے ہیں اور کس طرح وہ بجٹ
پاس کرا لیتے ہیں، کیونکہ مسئلہ تو یہ ہے کہ کوئی مربوط قسم کی قیادت تو ہے نہیں جن کی ہدایات پر عمل کیا جا سکے، اور جو پارٹی کے بانی ہیں وہ جیل کے اندر ہیں، ان سے ملاقات نہیں ہو رہا۔ تو بانی پی ٹی آئی کی جو بہن ہے علیمہ خان صاحبہ، انہوں نے جو ان کو ایک مشکل سے دو چار کر دیا ہے۔ یہ ایک اور چیلنج ہے کہ ان کے جو ریمارکس آئے ہیں کہ جی بجٹ کو مشروط کیا جائے خان صاحب سے ملاقات کے لیے، اور یہ تجربہ گزشتہ سال علی امین خان گنڈاپور بھی کر چکے ہیں، لیکن وہ اس پر قائم نہ رہ سکے۔ انہوں نے بھی کہا تھا کہ جی بجٹ پاس نہیں کریں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن وہ بجٹ انہوں نے پاس کر لیا۔ اب ایک اور چیلنج یہی صوبائی حکومت کو اور سہیل افریدی صاحب کو درپیش ہے۔ تو انہوں نے بھی تو یہ بات کر لی ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ وہ اس بات پر قائم نہیں رہ سکتے کہ وہ بجٹ پاس نہیں کریں گے، کیونکہ جب بجٹ پاس نہیں ہوگا تو مشکلات کسی اور کے لیے نہیں بلکہ خود صوبائی حکومت کے لیے سامنے آئیں گی، اور حکومت کو درپیش رہیں گی۔ اور پھر ساتھ ساتھ جو گزشتہ سال دعوے کیے گئے تھے اور اس دفعہ جو کیے جا رہے ہیں گزشتہ سال کا سرپلس بجٹ کا، اور پھر سرپلس اگر اس لحاظ سے ہو کہ آپ 30% ڈیولپمنٹل فنڈ خرچ کریں اور اس کے علاوہ جو فنڈ ہے اس کو آپ خرچ ہی نہ کریں، تو اگر اس انداز میں سرپلس قرار دینا ہے یا سرپلس دکھانا ہے تو یہ میرے خیال میں یہ ایک کھلواڑ ہے صوبے کے ساتھ اور صوبے کے ترقیاتی منصوبوں کے ساتھ اور صوبے کے عوام کے ساتھ۔ تو دیکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب بجٹ پاس کرنے، اپنی اکثریت برقرار رکھنے اور پارٹی کے مرکزی قائدین ان کے ساتھ اپنے تعلقات قائم رکھنے بلکہ خوشگوار رکھنے کے چیلنج سے کس طرح نمٹ سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے۔